السلام علیکم۔ آج میں آپ کو غزل اور نظم میں فرق بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان دونوں کی تعریف بتا چکی ہوں، تو آئیے دیکھتے ہیں فرق۔ غزل اور نظم میں دو تین ہی بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1، غزل کا ہر شعر جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفسی یعنی اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 2، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، ہر شعر میں موضوع تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے اور آخری شعر تک وہی موضوع رہتا ہے۔ نمبر 3، غزل کی ایک حد ہوتی ہے، اس میں 5 سے 17 تک شعر ہوتے ہیں، جبکہ نظم کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی حیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے غزل کا کوئی مرکزی خیال اور خلاصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شعر ہی دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے اور الگ مفہوم رکھتا ہے، جبکہ نظم کا ایک مرکزی خیال اور خلاصہ ہوتا ہے، کیونکہ نظم کا اپنا ایک عنوان ہوتا ہے اور پوری نظم اس عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزل میں ردیف قافیہ، مطلع اور مقطع کا استعمال ضروری ہوتا ہے، جبکہ نظم میں شاعر کی اپنی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو وہ ردیف قافیہ کی پابندی کا التزام کر سکتا ہے اور چاہے تو اسے صرف نظر کر سکتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ غزل کی پہچان اس کے شعر یا مصرعے سے ہوتی ہے۔ ایک شعر پڑھتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے اور کس غزل سے ہے، تو پہلا مصرع بتانا پڑتا ہے۔ مثال دیتی ہوں، ایک شعر ہے: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہ شعر کس کی غزل کا ہے؟ مرزا غالب کی غزل کا شعر ہے۔ ایک اور شعر ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ شعر بھی مرزا غالب کا ہے۔ یہ ان کی کون سی غزل سے ہے؟ کوئی امید بر نہیں آتی، یعنی غزل کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس سے ہی غزل کی پہچان ہوتی ہے، اور نظم کی پہچان اس کے عنوان سے ہوتی ہے۔ مثلاً شکوہ اور جواب شکوہ ایک نظم ہے علامہ اقبال کی۔ اسی طرح شاہنامہ اسلام کس کی نظم ہے؟ حفیظ جلندری کی نظم ہے۔ اسی طرح نظم کی پہچان اس کے عنوان سے ہوتی ہے اور غزل کی پہچان اس کے پہلے مصرعے سے ہوتی ہے۔ تو یہی غزل اور نظم کا بنیادی فرق تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔